الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين الفاتحين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أقوى من بعض، فلكل نور فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور یوں سمجھیں کہ اسلامی سال بھی ختم ہونے والا ہے، اور محرم الحرام سے نیا سال شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ سال کا محرم الحرام ہے، اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا حضرت عمر نے کہ ہمیں اپنا اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے. تو صحابہ کرام نے اتفاق کیا کہ بالکل ہونا چاہیے. تو مشاورت یہ ہوئی کہ اسلامی سال کو کون سے واقعے کے ساتھ جوڑا جائے، کون سے واقعے کے ساتھ منسوب کر کے وہاں سے گنتی شروع کی جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال سے گنتی شروع کی جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سن عیسوی چلتا ہے. تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال سے اس
اسلامی سال کا آغاز کیا جائے اور وہاں سے گنتی شروع کی جائے۔ اور کچھ صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ غزوہ بدر کے والے سال سے شروع کیا جائے۔ کچھ صحابہ کا مشورہ تھا کہ جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم رحلت ہے، یعنی دنیا سے وصال فرمانے والے سال، وہاں سے شروع کیا جائے۔ اور صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے اس سن کا آغاز کیا جائے اور سالوں کی گنتی شروع کی جائے۔ تو اسی پر اتفاق ہوا کہ ہجرت والے سال سے ہی جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ اعزاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نصیب فرمایا، جہاں اور بہت سارے اعزازات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں اللہ نے نصیب فرمائے۔ ان اعزازات میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے اور آپ کے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے شروع کیا جائے۔ تو حضور کے ہجرت والے سال سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اسی وجہ سے جس طرح سن عیسوی چلتا ہے حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کے اعتبار سے، اسی طرح اسلامی کیلنڈر جو چلتا ہے وہ ہجری کہلاتا ہے، اور یہ ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے اس کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمر کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن پاک کی جمع میں قرآن پاک کو جمع کرنے کا مشورہ سب سے پہلے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمان جنگ لڑ رہے تھے تو 70 کے قریب حفاظ، 700 کے قریب قرہ صحابہ شہید ہوئے، اور 70 کے قریب بدری صحابہ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ تو بہت سارے صحابہ جو شہید ہوئے، ایک بڑی تعداد تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ بہت سارے قاری صحابہ شہید ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم نے قرآن مجید کو جمع نہیں کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو جس طرح ہم کتابی صورت میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس طرح جمع نہیں کیا گیا تھا قرآن پاک۔ بہت سارے صحابہ حافظ تھے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت تک یہ قرآن مجید جمع نہیں کیا گیا تھا ایک کتابی صورت کے اندر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یعنی حضور نے کتابی صورت میں جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ آج تو لوگ چھٹاک سے اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فتح نہیں دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا۔ تو بھائی کون کون سے مسئلے پر آپ ابوبکر صدیق سے اختلاف کرتے رہو گے؟ بہت سارے اعزازات ایسے ہیں جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے، لیکن ظاہر صدیقی مزاج نبوی مزاج کے بالکل قریب قریب تھا، تو فرمانے لگے جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ کام بہت ضروری ہے، اگر ہم نے آج قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع نہ کیا تو خدا نہ خواستہ اس قرآن پاک کی حفاظت کون کرے گا؟ قرآن کرام کثرت کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، جہاد لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے قرآن کرام اس مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس کو کتابی صورت میں جمع کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ذمہ لگایا، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ بھائی جس جس صحابی کے پاس قرآن پاک کا جتنا جتنا حصہ لکھا ہوا موجود ہے وہ اپنے ساتھ ایک ایک گواہ لے کر آئے اور آ کر کمیٹی کو سنائے،
اور گواہ پیش کرے کہ یہ والی آیت میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی تھی، تب جا کر اس کی آیت کو لے کر قرآن پاک کا حصہ بنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ زید بن ثابت خود پکے حافظ، حضرت ابوبکر صدیق حافظ، حضرت فاروق اعظم حافظ، سیدنا عثمان غنی حافظ، سیدنا حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ قرآن پاک کے حافظ، بہت سارے بڑے کبار صحابہ قرآن پاک کے حافظ تھے، لیکن پالیسی یہ بنائی گئی کہ جس کے پاس قرآن مجید کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ گواہ لے کر آئے، تب جا کر ہم اس کی اس گواہی کو معتبر مانتے ہوئے قرآن پاک کی ان آیات کو قرآن کا حصہ بنائیں گے۔ تو یوں کر کے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ خلافت غصب کر لی تھی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کر لی تھی، قبضہ کر لیا تھا، ناجائز قبضہ تھا، تو بھائی یہ قرآن بھی تو انہوں نے جمع کیا اور انہی کی خلافت میں جمع ہوا، اس لیے کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو قرآن کتابی صورت میں جمع نہیں تھا، اور جب 3 خلافتوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ خلافت پر تشریف لائے تو اب یہ قرآن کتابی صورت میں جمع تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا سوال ہے کہ اسی قرآن پاک کی تلاوت کی تھی یا کوئی الگ سے قرآن پاک لے کر آئے تھے؟ آپ بتائیے، یہی قرآن تھا نا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جس قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس وقت تک شرق سے غرب تک جہاں جہاں اسلامی مملکت تھی اور اسلامی سلطنت کی سرحدات اور بارڈرز تھے، وہاں تک قرآن مجید یہی جمع کیا ہوا جو حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ دیا اور نگرانی کی زید بن ثابت نے، اور اس پورے قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد کتابی صورت میں لایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو آپ نے ان 7 قراتوں کو لغت قریش پہ جمع کر کے باقی قراتوں کو منسوخ کر کے ایک قرات پہ قرآن مجید کو جمع کر کے تمام ممالک اسلامیہ کے اندر جہاں جہاں اسلامی سرحد پھیلی ہوئی تھی وہاں اس قرآن پاک کو پہنچایا۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ خلافت پہ تشریف لائے 3 خلافتوں کے بعد تو یہ قرآن کتابی صورت میں آ چکا ہوا تھا۔ جس قرآن کی جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر نے۔ فیصلہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے۔ پھیلایا کس نے؟ حضرت عثمان ذو النورین نے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ خلافت کے اوپر ناجائز قبضے کی بات کرتے ہو، تو جس خلافت پر صدیق تھے اسی صدیق نے قرآن جمع کیا، اسی فاروق نے قرآن کو جمع کرنے کی رائے دی، اسی عثمان نے قرآن کو پوری ممالک اسلامیہ کی سرحدات تک پھیلایا، اور جب حضرت علی 4تھے نمبر پر خلیفہ بن کے آئے انہوں نے اسی قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو منسوخ نہیں کیا۔ تو بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی خلافت غصب نہیں کی تھی، اگر غصب کی ہوتی تو پھر نعوذ باللہ یہ قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے جسے ابوبکر نے جمع کروایا۔ اگر خلافت غصب کی تھی صدیق نے تو فاروق اعظم کی خلافت بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کے بعد بنے، تو انہوں نے مشورہ دیا قرآن کو جمع کرنے کا۔ آپ جو قرآن پڑھتے ہو اس کو جمع کرنے کا مشورہ دینے والے کون؟ جناب عمر۔ آپ اور میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو جمع کرنے کا فیصلہ کرنے والے کون؟ ابوبکر صدیق۔ آپ اور میں جو قرآن پڑھتے ہیں اسے تمام سرحدات تک، اسلامی سرحدات تک پھیلانے والے کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائی خامخواہ کی پخ کیوں ڈالی ہوئی آپ نے؟ مان لو نا اس بات کو کہ یہاں پر صرف خلافت کی بات نہیں ہے، اگر خلافت کے اوپر ناجائز قبضہ ہے نعوذ باللہ بقول تمہارے، تو پھر قرآن کا جمع کرنا بھی ناجائز ہوا جو ابوبکر نے جمع کیا، جو عمر نے مشورہ دیا، جو عثمان نے جمع کر کے پھیلایا۔ اگر قرآن ٹھیک ہے تو پھر ماننا پڑے گا ابوبکر کی خلافت بھی ٹھیک، عمر کی خلافت بھی ٹھیک، عثمان کی خلافت بھی ٹھیک، اور جب عثمان، عمر، ابوبکر کی خلافت ٹھیک ہے تو پھر حیدر کرار کی خلافت بھی ٹھیک۔ اگر نہیں مانتے ہو تو بھائی مرضی تمہاری ہے، ہم تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر نے مشورہ دیا قرآن کو جمع کرنے کا، صدیق اکبر نے فیصلہ کیا، عثمان ذو النورین نے قرآن کو پھیلایا۔ تو جس طرح قرآن کا جمع کرنا ٹھیک، جس طرح قرآن کو پھیلانا ٹھیک، اسی طرح ابو بکر و عمر کی خلافت بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب کر کے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، وہاں عمر بن خطاب نے یہ مشورہ بھی دیا کہ امیر المومنین ہمیں قرآن پاک کو جمع کرنا چاہیے۔ تو یہ اعزاز بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے، جن کو انہی ایام میں ذو الحجہ کے آخری ایام 26 یا 27 کو نماز فجر کے اندر ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی و نسل نے نماز فجر کے اندر باجماعت جب مصلی نبوی پر جناب عمر نماز پڑھا رہے تھے اور یہ منافق مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا، اس نے آ کر خنجر سے وار کیا، جناب عمر زخمی ہو کر مصلی رسول پہ گر پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہاں کتنا پیارا سبق دیا صحابہ کرام نے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا عظیم الشان خلیفۃ الرسول شہید زخمی ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام نے امیر المومنین کو بعد میں اٹھایا، اللہ کے حکم کو پہلے پورا کیا، نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ میں آواز جناب عمر کی تھی، اور جب تلاوت کی آواز آئی تو آواز بدل چکی تھی، وہ آواز حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی۔ اور حضرت عمر 3 دن تک شدید زخمی حالت میں رہے، آپ کے پیٹ میں خنجر لگا، دودھ پلایا جاتا تھا تو دودھ باہر نکل جاتا تھا، اور یکم محرم الحرام کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو پھیلانے والے، اسلامی سرحدات کو پھیلانے والے حضرت عمر شہید ہوئے۔ آج کچھ جو ہے فلسفی بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہے۔ میں نے کبھی آج تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے؟ روایات آتی ہیں، لیکن 3 دن تو زخمی رہے اور یکم محرم کو شہید ہوئے، آج تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت مان لی جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے حضرت حسین کی شہادت کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ وہ جو منصب، وہ جو انسیڈنٹ ہوا، جو شہادت والا مسئلہ ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت نے حضرت عمر بن خطاب کا یوم شہادت یکم محرم کو منانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، یا نہ تو کسی تاریخ کی وجہ سے شہادت کا منصب بنتا ہے، نہ کسی تاریخ کی وجہ سے کسی کا اعزاز اور اکرام بنتا ہے۔ اعزاز اور اکرام تو تقویٰ اور طہارت اور الہیت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ اگر حضرت عمر کا یوم شہادت یکم محرم کو نہ بھی مانو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عمر کوئی عام انسان تو نہیں ہے میرے دوستو، توجہ کیجئے۔ عمر وہ ہے کہ جس کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا 40 کا عدد پورا ہوا۔ میں کل پرسوں ایک شخص کو سن رہا تھا، اور وہ ہے بیچارہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ اندر سے کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی عقل کے بندو، آپ دلیر بن جاؤ، بہادر بن جاؤ، تم جس قبیلے سے ہو اسی قبیلے کے اندر آ کر اپنا تعارف کرواؤ، تم جس کنبے سے ہو، تمہاری جو قوم ہے، تم جہاں سے آئے ہو، جس کے نطفے ہو، اپنا تعارف بھی اسی انداز میں کراؤ۔ لیکن یہ اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے اندر وسوسے اور شوشے چھوڑتے ہیں۔ اور شوشہ کیا تھا؟ شوشہ یہ تھا کہ حضرت عمر تو والسابقون الاولون کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، ان حضرت علی کا شمار ہوتا ہے، حضرت عمر کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی بھی والسابقون کے اندر آتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی والسابقون کے اندر آتے ہیں، جناب عمر بھی والسابقون کے اندر آتے ہیں، لیکن یہاں پر کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی کا اپنا مقام، جناب عمر کا اپنا مقام، حضرت علی کا اپنا
منصب، جناب عمر کا اپنا منصب، حضرت علی کی اپنی اہمیت، حضرت عمر کی اپنی اہمیت۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 39 افراد میں حضرت علی بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ان 39 افراد کے اندر علی بھی شامل ہے، ابو بکر بھی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے اندر بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کر جس شخص کا نام اپنی زبان پر رکھ کر فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ علی میرے پاس ہے، اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ ابو بکر میرے پاس ہے، اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ 39 افراد میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اے اللہ میں محمد یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ علی بھی میرے پاس ہے، اے اللہ ابو بکر بھی میرے پاس ہے، لیکن میں محمد چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اللہ تو عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ علی بھی ہیں لیکن حضور پھر بھی کس کو مانگ رہے؟ عمر کو۔ کس کو مانگ رہے؟ ابو بکر بھی ہیں لیکن پھر بھی حضور کس کو مانگ رہے؟ جناب عمر کو۔ تو بھائی صاحب آپ کی تال نہیں گلنے والی، 1400 سال گزر چکے ہیں، عمر کی شان کو میرے مصطفیٰ نے واضح کر دی ہے کہ علی کی موجودگی میں، ابو بکر کی موجودگی میں، 39 افراد کی موجودگی میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مانگا ہے تو خطاب کے بیٹے کو مانگا ہے، اور اسے مانگنے کے بعد میرے پیغمبر کی جو چوائس تھی، جو میرے پیغمبر کا انتخاب تھا، وہ اتنا بہترین انتخاب تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر کی آمد کے بعد صحابہ کرام نے جب وضو کرنا چاہا، اور حضرت عمر، جب یہ بات پہلے ہے، حضرت عمر تشریف لائے تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو، رب العالمین سے میری بات ہو چکی ہے، اگر کلمہ پڑھے گا تو میرا متبع اور فرما بردار بن جائے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جناب عمر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر فرمایا، اے عمر کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت عمر نے گردن جھکا کے فرمایا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے فرمائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میرے پیغمبر نے تکبیر کا نعرہ اتنا بلند کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پہاڑوں کے اندر میرے پیغمبر کی آواز گونج اٹھی ہے۔ 2 مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ ایک جب ابو جہل کا قتل ہوا، میرے پیغمبر نے اللہ کا نام بلند کیا، اور دوسری مرتبہ جب عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا اور پیغمبر کے فرما بردار بنے، میرے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ میرے دوستو، عمر کی شان، عمر کا مقام، عمر کا منصب، عمر کا اعزاز، عمر کی اہمیت، عمر کا تقوی، عمر کی طہارت، عمر کی شان بیان کرنے کے لیے نہ جملے کافی ہیں، نہ الفاظ کافی ہیں، نہ تقریریں کافی ہیں، نہ تحریریں کافی ہیں۔ میرے پیغمبر کو دیکھو، جس کی آمد کے لیے پیغمبر بیتاب ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ عمر وہ ہے کہ جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، پیغمبر کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، پیغمبر کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن حضور خود فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال ہو تو نہیں سکتا کہ میرے بعد کوئی اور شخص نبی بنے، لیکن اگر بالفرض والمحال کے درجے میں پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ عمر کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر اللہ انہیں پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجتا تو یہ نبوت والی ذمہ داری بھی بہترین انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں آپ پیغمبر سے لڑو گے، آپ حضور سے اختلاف کرو گے، آپ حضور کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کرو گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا، میرے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا، اور اگر ایسا ہوتا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر میں وہ صلاحیت موجود ہے،
عمر میں وہ عمر کے اندر وہ قابلیت موجود ہے کہ اگر اللہ نبوت والا منصب عمر کو عطا فرماتا تو عمر نبوت والے منصب کو بہترین انداز میں سر انجام دے سکتے تھے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی فضیلت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آج لوگ جھگڑا کرتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ان کا رشتہ نہیں ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ حضرت علی کے داماد ہیں حضرت عمر، جانتے ہیں آپ میں سے کتنے حضرات جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، بہت تھوڑے حضرات ہیں یار، یہ تو بڑی ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کا علی کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت عمر رسول اللہ کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ سسر لگتے ہیں، اور حضرت علی کے داماد لگتے ہیں۔ حضرت علی کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اگلے دن ایک ان کا آصف رضا ہے اس کا ویڈیو سن رہا تھا، وہ کہتے سنی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح، اور بیٹی بھی کون؟ جو سیدہ خاتون جنت کے وطن سے ہے، اور سیدہ خاتون جنت حضور کی لخت جگر ہے، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے ادھر تم کہتے ہو کہ حضرت عمر کی بیٹی کا نکاح حضور سے ہوا، گویا حضور کے سسر حضرت عمر بنتے ہیں، اور ادھر تم کہتے ہو کہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا۔ یہ رشتے آپس میں ہو نہیں سکتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں میرا سوال آپ سے ہے، کیا اس رشتے کا تعلق کا میرے حضرت علی کو پتہ نہیں تھا؟ کیا اس رشتے کی اہمیت کا پتہ علی کو پتہ نہیں تھا؟ حضرت فاطمہ کو پتہ نہیں تھا؟ جب وہ رشتہ کر رہے تھے، جب حضرت عمر رشتہ مانگ رہے تھے، کیا انہیں جواباً یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح حضور سے ہوا ہے، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں؟ گویا کہ حضرت فاطمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی لگتی ہیں، اور ان کی بیٹی کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، حضرت علی نے نکاح دیا، خاتون جنت نے بیٹی کا رشتہ دیا، حضرت عمر سے رشتہ ہوا۔ ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں، لیکن وہی تعداد ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو بھائی یہ فتوے پہلے اپنے مولویوں کو سمجھاؤ، یہ فتوے پہلے اپنے مولویوں کو سمجھاؤ، اور جب لے دے کے بات نہیں بنتی اور کتابیں دکھاؤ تو بے تحاشا کتابیں ہیں، حوالہ جات کے انبار ہیں، جب بات نہیں بنتی تو پھر منہ چھوٹا کر کے کہتے ہیں وہ اصل میں حضرت عمر نے حضرت علی سے زبردستی یہ نکال لیا تھا۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولو یار، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ میں اپنے حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں۔ اگر یہاں بھی کوئی آتا ہے ہمارا وہ بھائی تو میں زبان سے نکل گیا، اس کو میں بھائی نہیں کہتا، وہ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہ میری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ حوالہ جات ہم نے دکھانے ان کو۔ تو جب وہ ان سے بات نہیں بنتی تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ زبردستی نکاح ہو گیا تھا، حضرت علی سے زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہہ کس کے متعلق رہے ہو؟ اس علی کے متعلق جسے تم اسد اللہ الغالب کہتے ہو، وہ علی جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے، وہ علی جو میدان بدر کا ہیرو ہے، وہ علی جو میدان خندق کا ہیرو ہے، وہ علی جس نے مرہب کا سر تن سے جدا کر دیا، وہ علی جس نے عمر ابن عبد خود کا 2 لخت کر دیے۔ تم اس علی کو نعوذ باللہ اتنا چھوٹا کر کے دکھاتے ہو کہ اس کی اپنی بیٹی کا نکاح وہ دینا نہیں چاہتے، عمر نے زبردستی نہیں لیا۔ شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ ایک طرف تو علی مشکل کشا، ایک طرف تو علی حیدر کرار، ایک طرف تو علی اسد اللہ الغالب۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، ہمارا بھی ایمان ہے علی جیسا مضبوط کوئی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے علی اسد اللہ الغالب ہے، ہمارا ایمان ہے علی حیدر کرار ہے، ہمارا ایمان ہے علی میدان بدر کا ہیرو ہے، ہمارا ایمان ہے علی میدان خندق کا ہیرو ہے۔ اگر علی اپنی بیٹی کا نکاح نہ دینا چاہتے، اللہ کی قسم جناب عمر اس سے بھی بڑا قد کاٹ لے کے آتے، تب بھی علی سے بیٹی کا نکاح زبردستی، بولو بھائی، تب بھی حضرت علی سے نکاح زبردستی۔ میں آج اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کو نہیں دیتا جسے میں پسند نہیں کرتا۔ تم نے علی کو مجھ سے بھی کمزور بنا دیا۔ آج کمزور سے کمزور انسان بھی
اپنی بیٹی یا رشتہ دار کا نکاح کسی ایسے انسان کو نہیں دیتا جسے وہ پسند نہ کرتے ہوں، اور علی نے نکاح اپنی بیٹی کا ویسے ہی دے دیا۔ میرے دوستو یہ وسوسے ہیں، آج تم چلاؤ، آج تم رو، آج تم جو ہے تپتے ہوئے تپے کے اوپر بیٹھ جاؤ، تب بھی تمہاری کوئی نہیں سننے والا۔ علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر کے نکاح کے لیے اگر کسی کو لائق سمجھا ہے تو وہ خطاب کے بیٹے حضرت عمر کو سمجھا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ عمر کی بیٹی رسول کے گھر میں گئی، کہو سبحان اللہ، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں گئی، کہو سبحان اللہ۔ اور اس رشتے سے حضرت عمر جناب حسین کے اور جناب حسن کے کیا لگتے ہیں؟ بولو بھائی۔ حضرت حسن کی بہن حضرت حسین کی بہن کا نکاح جناب عمر سے ہوا، تو بہن کا جس سے نکاح ہوتا ہے وہ حضرت حسین کے کیا لگے؟ بہنوئی لگے نا۔ تم جو گالیاں دیتے ہو، تم نے کبھی سوچا نہیں کہ تمہاری گالی جاتی کہاں ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اہل بیت کے گھر میں دلہا بن کے آیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے حضرت حسن حسین نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اسے قبول فرمایا تھا، یہ وہ شخص ہے جس کو حضرت علی نے اپنے بطور داماد کے سے منتخب فرمایا تھا۔ تم گالیاں دو، تمہاری مرضی، اور پھر بھی تم کہو کہ تم علی کے حبدار ہو، پھر بھی تم کہو کہ تم علی سے محبت کرنے والے ہو۔ میں تمہاری محبت کو جھوٹا مانتا ہوں۔ تم کل بھی منافق تھے، تم آج بھی منافق ہو۔ عمر کل بھی سچا تھا، عمر آج بھی سچا ہے۔ علی کل بھی سچا تھا، علی آج بھی۔ تو بھائی اکٹھے رہتے تھے، ان کے آپس میں رشتے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں نکاح ہوئے ہیں، یہ نمازیں اکٹھے پڑھتے تھے، یہ تلاوتیں اکٹھے کرتے تھے، ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ہوتی تھی۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ جس میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی الگ مسجد بنائی ہو، کوئی ایک روایت دکھاؤ جس میں حیدر کرار نے، عمر بن خطاب نے جس قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور صدیق اکبر نے جس قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور عثمان ذو النورین نے جس قرآن کو شرق سے غرب تک پھیلایا تھا، کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ حضرت علی نے فرمایا ہو میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ تم مرتے مر سکتے ہو، تم ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر کی خلافت ہو علی ساتھ، جناب عمر کی خلافت ہو تو علی، بولو بھائی، جناب عمر کی خلافت ہو تو علی ساتھ، جناب عثمان کی خلافت ہو تو علی ساتھ، اور جناب عثمان کی خلافت ہو تو علی ساتھ، اور جناب معاویہ کی خلافت ہو تو جناب حسن ساتھ، جناب حسن۔ ہاں اختلاف ہوا، حضرت علی کا اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، لڑائی بھی ہوئی، سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسن نے بیعت کی ہے کس کے ہاتھ پر؟ امیر معاویہ کر۔ اگر تم اپنے آپ کو حسن سے زیادہ فہیم سمجھتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو جناب حسن سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، تو پھر مجھے تمہاری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ تم کسی کھاتے کے نہیں ہو، تم نے نہ صحابہ کو سمجھا ہے، تم نے نہ اہل بیت کو سمجھا ہے۔ تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو۔ صحابہ اور اہل بیت کل بھی ایک تھے، وہ آج بھی ایک ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کل بھی ایک تھے، وہ آج بھی، بولتے نہیں ہو بھائی، صحابہ اور اہل بیت کل بھی ایک تھے، وہ آج بھی۔ حضرت علی نے بیٹی کا رشتہ دیا تو کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر دولہا بن کے علی کے گھر میں آئے تو کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر حضرت حسن کے بہنوئی بنتے ہیں تو کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر حضرت حسین کے بہنوئی بنتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تم گالیاں دو، تمہاری مرضی، تم تبرہ کرو، تمہاری مرضی، تم الٹے لٹک جاؤ، تمہاری مرضی۔ حضرت عمر کا رشتہ خاندان نبوت سے جدا ہو، حضرت عمر کا رشتہ خاندان نبوت سے جدا ہو نہیں سکتا ہے۔ عمر وہ ہے جسے میرے پیغمبر نے مانگا ہے، عمر وہ ہے جو میرے پیغمبر کے مانگنے پر آیا ہے، عمر وہ ہے جس کی آمد پر میرے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، عمر وہ ہے جس کی آمد پر میرے پیغمبر نے خوشی کا اظہار کیا ہے، عمر وہ ہے جس کی آمد پر پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر جس راستے پر تو جاتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا ہے۔ اور قربان میرے پیغمبر کی حدیث کی سچائی پر، آج بھی تم کہیں پر جناب عمر کا نام لکھ دو، یہ شیطان وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ وہ بھائی تم بتاؤ نا تم کیوں نہیں گزرتے ہو؟ کہتے عمر کا نام لکھا ہے۔ وہ بھائی عمر کا مطلب زندگی ہوتا ہے، عمر کا مطلب زندگی ہوتا ہے، اور یہاں عمر کا مطلب تم کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ تم وہاں سے نہیں گزرتے جہاں عمر کا نام لکھا ہو۔ تو میں نے کہا میرے پیغمبر کی حدیث پہ قربان جاؤ، جو میرے پیغمبر نے کہا تھا وہ آج بھی سچ ہے، رہتی دنیا تک سچ رہے گا۔
عمر وہ ہے جو جس کی بیٹی پیغمبر کے گھر میں آئی، عمر وہ ہے جس کے گھر میں علی کی بیٹی آئی، عمر وہ ہے جس کا تعلق حسن و حسین سے ہے، عمر وہ ہے جو علی کا امام ہے، عمر وہ ہے جسے علی نے نجیب الطرفین کہا ہے، عمر وہ ہے جسے علی نے اپنا داماد بنایا ہے، عمر وہ ہے جس کے پیچھے جناب حیدر نے نمازیں پڑھی ہیں، عمر وہ ہے کہ خلافت عمر کی ہے، قاضی القضات کے منصب پر بیٹھنے والے جج کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ عمر وہ ہے کہ قاضی القضات کے منصب پر بٹھانے والے جس کو بٹھایا وہ کون ہے؟ حیدر کرار ہے۔ خلافت پر عمر ہے تو منصب قضا پر بیٹھنے والے کا نام حیدر کرار ہے۔ خلافت عمر کی ہے اور جو فیصلے کرنے والا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اگر تم نے خلافت عمر کو گالی دی تو پھر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری گالی کا اثر ان فیصلوں پر بھی جاتا ہے جو خلافت عمر کے دور میں جناب علی المرتضیٰ نے فیصلے فرمائے۔ جاتا نہیں جاتا بھائی، جاتا نہیں جاتا۔ خلیفہ عمر ہوں، قاضی القضات علی ہوں اور فیصلے علی المرتضیٰ نے کیے ہوں، تم گالیاں دو عمر کو، تو کیا تمہاری گالیوں کا اثر علی تک نہیں پہنچتا؟ پہنچتا نہیں پہنچتا؟ تو میرے دوستو یہ سارے شیر و شکر ہیں۔ تم آج کوشش کرو، آج تم کہیں سے پنڈورا بکس کھول کے الٹی سیدھی روایات لے کر کے آ جاؤ، ہم نے تمہارے سامنے یا تو قرآن کھولنا ہے یا پیغمبر کا فرمان کھولنا ہے۔ یا تو تم یہ بتاؤ کہ تاریخ کی اہمیت قرآن و سنت سے بڑھ گئی ہے، اگر نہیں بڑھی تو پھر یاد رکھو یہ وہ عمر ہے جس کی آمد پر پیغمبر نے اللہ سے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا ہے، یہ وہ عمر ہے جس کی آمد پر پیغمبر نے خوشی کا اظہار کیا ہے، یہ وہ عمر ہے جس کی آمد پر صحابہ نے کھل کر عبادت کی ہے، یہ وہ عمر ہے جس کی آمد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، یہ وہ عمر ہے جس نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ ان قیدیوں کو مت چھوڑیے، میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے بھی عمر کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر فیصلہ جو عمر نے دیا ہے میں اللہ بھی عمر کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا 3 مقامات ایسے آئے کہ جن مقامات پر میں نے اللہ کے فیصلوں کی موافقت کی ہے، گویا کہ جو کچھ عمر نے زمین پر کہا اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے زمین پہ نازل کر دیا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 20 مقامات ہیں، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 21 مقامات ایسے ہیں جو کچھ عمر نے زمین پر کہا ہے اللہ نے وہی کچھ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ بھائی اس سے اور کیا کچھ سمجھایا جا سکتا ہے؟ عمر بڑا عظیم ہے، عمر ہمارا ایمان ہے، عمر ہماری جان ہے، عمر ہماری شان ہے، عمر ہمارا دین ہے، عمر ہمارے دین کی تزیین ہے، عمر ہمارے رکوع اور سجدے کے پہنچنے ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عمر وہ ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کے قرآن کو پہنچایا، پیغمبر کی سنت کو پہنچایا، اسلامی سرحدات کو پہنچایا۔ عمر وہ ہے کہ جس کی آمد پر پیغمبر خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق صحابہ اور اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔